ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, آج ہم بات کریں گے آج کے دور میں بیرون ملک تعلیم صرف ایک خواب نہیں ہے بلکہ ہزاروں پاکستانی طلبہ کے لیے ایک بڑی ضرورت اور بہتر مستقبل کی امید بن چکی ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار نوجوان اعلیٰ تعلیم, بہتر مواقع یا پھر بین الاقوامی تجربے کے لیے مختلف ممالک کا رخ کرتے ہیں, مگر اس سفر کے ساتھ کئی سوالات, خدشات اور چیلنجز بھی جڑے ہوئے ہیں. کون سا ملک بہتر ہے, ہمیں کون سا کورس چوز کرنا ہے, مستقبل میں اس کا کیا فائدہ ہوگا, اسکالرشپس کیسے مل سکتی ہیں, پھر ویزے کا عمل کتنا مشکل ہے اور کتنی پھر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے بھی یا پھر نہیں, اور سب سے اہم یہ کہ کیا کچھ اس چیز سے ہمیں حاصل ہوگا جب واپس ہم پاکستان آئیں گے, تو کیا پیچھے بھی ہمارے پاس کوئی بیک اپ ہوگا, کیا ہم یہاں کچھ کر سکتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ جنم لیتے ہیں جب کوئی انسان یا پھر اسٹوڈنٹ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے باہر جانا ہے. تو ان تمام تر چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. انہیں پہ بات کرنے کے لیے انجینئر محمد جابر صاحب ہمارے ساتھ, آپ کیریئر کونسلر بھی ہیں, اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایجوکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں اور سی ای او ہیں پی ٹی ای کے. اور سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلا سوال تو سر میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے نا کہ آج کل رائٹ ناؤ 2026 میں اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹوڈنٹس سب سے زیادہ کون کون سے ممالک میں جاتے ہیں اور سب سے پرکشش ممالک کون سے ہیں جہاں پہ وہ تعلیم جا کے حاصل کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں جس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے کرنٹلی, یا تو آسٹریلیا کا ہے, یو کے کا ہے. اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے بڑے بھی, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے بہت ارلی ایجز میں چلے گئے یو کے اندر, کچھ کو ویزاز مل گئے. خاص طور پہ اگر ہم میرپور کی بات کریں, آزاد کشمیر کی, تو ایک بہت بڑی وہاں پہ کلاس اور طبقہ ہے وہ یو کے میں رہ رہا ہے. تو ایک تو ٹرینڈ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آلریڈی ہمارے وہاں پر دوست ہیں, آلریڈی ہمارے وہاں پر ریلیٹیوز ہیں, تو ان کو دیکھ کر بھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن پھر ایک وہ کلاس آتی ہے جس کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس ملک میں افورڈیبل فی اویلیبل ہے انسٹیٹیوشنز میں, پلس وہاں پر سیٹلمنٹ اور سٹیزنشپ کہاں پر مل سکتی ہے. مطلب یہ سیکنڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے. ایک آپ اپنے رشتہ دار اور دوست کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور دوسرا فیصلہ آپ اپرچونٹیز کو دیکھ کے کرتے ہیں. اگر اپرچونٹیز کی بات کریں تو آسٹریلیا, کینیڈا اور یو کے کی طرف رجحان ہے کرنٹلی پاکستان کے اندر. بٹ یورپ میں بھی اپلائی کرتے ہیں اگر ان کنٹریز کی ویزا ریجیکشن ہو جائے یا ویزا ریفیوز ہو جائے, دین پھر ان کی سیکنڈ ڈیسٹینیشن یورپ ہوتی ہے. صحیح. تو سر آپ نے کیا کچھ انالائز کیا اس حوالے سے کہ آج کل اسٹوڈنٹس کا رجحان باہر کی طرف کیوں ہے زیادہ؟ کیا بہتر مواقع تلاش کر رہے ہیں ویزا کے حوالے سے یا پھر اسٹڈی کے حوالے سے؟ یہ تمام تر چیزیں پاکستان میں کیوں نہیں ہیں؟ اچھا, دو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ اپلائی کرتا ہے. ایک آبجیکٹیو ہے کہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے, وہاں پہ جا کے پڑھنا ہے. پاکستان کے اندر شاید وہ ٹیک کورسز یا یونیورسٹیز یا وہ اسٹینڈرڈ اویلیبل نہیں ہیں, یہ ایک آبجیکٹیو ہے. سیکنڈ آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں نے سیٹل بھی ہونا ہے, یعنی کہ سیٹل سے مراد یہ ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں کی لینی ہے, سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا ہے یا سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. یہ ٹو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں. اب ان میں سے ایک کلاس تو وہ ہے جو پڑھ کر پاکستان واپس آ جاتی ہے اور وہ سرو کرتی ہے. سیکنڈ کلاس وہ ہے 20% بالکل ایسا ہی ہے, اور 80% وہ ہیں جن کا خواہش اور خواب یہی ہے کہ وہیں پر سیٹل ہو جائیں اور ود فیملی ہو جائیں. تو وہ پھر ایسے کنٹری کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کنٹری ان کو پی ایس ڈبلیو دے. پی ایس ڈبلیو کہتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا کو, کہ جہاں پر ان کو لیگلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ فل ٹائم ورک کر سکتے ہیں. وہ یو کے بھی پرووائڈ کرتا ہے, آسٹریلیا اور کینیڈا بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور یورپین کنٹریز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ فرسٹ سیٹلمنٹ کی طرف ایک سٹیپ ہوتا ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر وہ جاب آفر لیتے ہیں اور اسپانسرشپ لیتے ہیں کسی کمپنی کی, جاب ان کی ایکسٹینڈ ہوتی ہے, پھر وہ پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف جاتے ہیں, پھر سٹیزن شپ کی طرف جاتے ہیں. مطلب یہ سٹیپس ہیں. فرسٹ سٹیپ اسٹڈی ہے, اس کے بعد پی ایس ڈبلیو ہے, اس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنسی, اور پھر سٹیزن شپ ہے. تو لوگوں کے دونوں الٹیمیٹ گول ہیں, اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ تو پورے پاکستان کا بھی ہے. اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ نے وہاں پہ اپنا روزگار کا بھی سلسلہ کرنا ہے تاکہ پیچھے سے آپ زیادہ تر جو ڈپینڈنسی ہے اس کو ختم کر سکیں. سر لیٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ اس وقت آپ کو سن رہا ہے جابر صاحب, اور اس نے اپنے آپ کو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے اسٹڈی جا کے ابراڈ کرنی ہے. سو اس کو کن کن عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک ملک کا انتخاب کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہوئے؟ اچھا, اس میں مختلف 5-6 پیرامیٹرز ہیں, ان کا خیال رکھنا ضروری ہے جب آپ پلان کریں اسٹڈی ابراڈ کے لیے. سب سے پہلے تو اسٹیپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پروفائلنگ ہے. اسٹوڈنٹ پروفائلنگ کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اور جو آپ کورس کو چوز کرنے جا رہے ہیں کیا وہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اگر ایک بندے نے MBA کیا پاکستان میں مارکیٹنگ کے اندر, اب وہ اپلائی کر رہا ہے MBA کے لیے یا ماسٹر کے لیے فائنانس کے اندر, تو کورس میچ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کورس میچ دیکھنا ہے. پھر جو آپ کا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں, کیونکہ لوگ جاب بھی کرتے ہیں یہاں پر, انٹرنشپ اور ٹریننگ بھی کرتے ہیں,
کیا وہ آپ کا ریلیونٹ ہے، سبجیکٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسٹوڈنٹ پروفائلنگ کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے. پھر اپلائی کرتے ہوئے کس کنٹری میں دیکھنا ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ کتنی آپ کے پاس اویلیبل ہونا ضروری ہے. بینک اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی انسٹیٹیوشن کی فی، یونیورسٹی کی اکاموڈیشن اور لیونگ ایکسپینس آپ کے پاس اویلیبل ہونا ضروری ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈاکومنٹ ہیں کیا وہ ٹرانسلیشن آپ کے پاس اویلیبل ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ جرمنی میں اپلائی کرتے ہیں تو جرمن لینگویج میں آپ کے پاس ڈاکومنٹس ٹرانسلیٹڈ ہونے چاہیے. اٹلی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اٹالین لینگویج میں ہونے چاہیے، تو یہ ٹرانسلیشنز آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. پھر جو موفا ہے پاکستان کے اندر، HEC ہے، ان سے ڈاکومنٹ آپ کے ٹرسٹڈ ہونا ضروری ہے. پھر آپ کا جو SOP ہے، اسٹیٹمنٹ آف پرپز جسے ہم بولتے ہیں، وہ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ جس میں آپ انٹینٹ بتاتے ہیں کہ آپ کے آنے کی یا اس انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کرنے یا اس کورس کو چوز کرنے کی ریزن ہے کیا، وہ آپ کلیئر کرتے ہیں. پھر کریڈیبلٹی انٹرویو ہوتا ہے، یعنی کہ بیفور ارائیول آپ جانے سے پہلے وہاں پر کریڈیبلٹی انٹرویو یونیورسٹی کنڈکٹ کرتی ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ بندہ یہاں آنا کیوں چاہ رہا ہے، کیا یہ فائنینس اپنے ارینج کر سکتا ہے، لیونگ ایکسپینس اور اکاموڈیشن کا اس کو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے. پھر سب سے بڑی بات کہ انٹرنیشنل انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ کلیئر ہونا ضروری ہے. PTE ہے، پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش، یا IELTS ہے، انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم، اس کے اندر اس کے مارکس جو ہیں وہ کمپیٹنٹ یا پروفیشنٹ لیول پہ ہونا ضروری ہے. اگر وہ ان تمام چیکس کا خیال رکھتا ہے اور اس کے پاس ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے، دین اس کو اپلیکیشن پروسیڈ کرنی چاہیے. اگر اس میں کوئی بھی ڈاکومنٹ مسنگ ہے یا کوئی بھی ایلیمنٹ وہ فلفل نہیں کر رہا تو آبویسلی ویزا ریجیکشن بھی ہوگی اور وہ یونیورسٹی کا انٹرویو بھی کلیئر نہیں کر پائے گا. بالکل. اچھا، یہ تو ساری انیشیل سٹیج پہ چیزیں آ جاتی ہیں نا. جابر صاحب مجھے یہ بتائیں، بیکاز آئی ہیو ایکسپیرینس آف کنسلٹنسی آفسز، تو مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ سوال ہوتا تھا کہ مجھے ہمیں اس کورس کے حوالے سے بتائیں کہ کون سا کورس باہر اس کنٹری کے لیے اویلیبل ہے یا پھر سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. تو میں چاہتی ہوں، آسٹریلیا کا آپ نے ذکر کیا، UK کا ذکر کیا، ایسے اب اس ڈیجیٹل دور میں کون سے ایسے کورسز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو کرنے چاہیے، اور اس کے اوپر جیسے AI ہے بہت زیادہ آج کل ان ہے، اس سے ریلیٹڈ کہ اسٹوڈنٹس اس کو چوز کریں. 4-5 ایسی فیلڈز ہیں جو اس وقت ایمرجنگ بھی ہیں اور ڈیمانڈنگ بھی ہیں. پروفیشن کے حساب سے بھی دیکھا جائے، تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے اور جاب ڈیمانڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے. ایک تو AI کی آپ نے بات کی ہے جس کے اندر مشین لرننگ آ جاتی ہے، پھر ڈیٹا سائنس آ جاتی ہے، ڈیٹا انجینئر آ جاتے ہیں، اسٹیٹسٹکس آ جاتے ہیں، یہ سیکنڈ شعبہ ہے. تھرڈ پھر ہمارے پاس ہیلتھ کیئر آ جاتی ہے، ہیلتھ کیئر کے اندر ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، پھر انجینئرز آ جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس سافٹ ویئر آ جاتا ہے، سافٹ ویئر کے اندر پھر سائبر سیکیورٹی آ جاتی ہے، نیٹ ورکنگ سیکیورٹی آ جاتی ہے. ان شعبوں کی ڈیمانڈ نہ صرف ایجوکیشن کے اندر ہے بلکہ سیٹلمنٹ اور سٹیزن شپ کے اندر بھی سب سے زیادہ جابز ہیں. اگر میں آسٹریلیا کی سے بات کروں تو آسٹریلیا نے جو لاسٹ PR آفر کی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ نومبر میں کی اور 10,000 کینڈیڈیٹس کو کی ہے سر پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے. تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں سیٹل ہونے کے لیے، خاص طور پہ اگر ہم UK اور آسٹریلیا اور کینیڈا کی بات کریں، اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں اسکلڈ ورکرز کے لیے، پروفیشنلز کے لیے. لوگوں کو علم نہیں ہے. مطلب میں اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ اگر ایک بندہ پروفیشنل ہے جس کی پاکستان میں اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے آسٹریلیا میں اپلائی کرنا ہے، تو 4 to 5 بیسک سٹیپس ہیں. اگر وہ میٹ کرتا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے. وہ کون سے میں گائیڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو آپ کا پروفیشن ہے یا آکوپیشن ہے پاکستان کے اندر، کیا وہ آسٹریلیا کی آکوپیشن لسٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. نمبر 1 آپ نے یہ چیک کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں پاکستان میں، تو ڈیٹا سائنٹسٹ آکوپیشن سیلنگ میں آسٹریلیا میں موجود ہے یا نہیں، آپ نے فرسٹ اسٹیپ میں یہ سرچ کرنا ہے. اگر وہ اویلیبل ہے، سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ نے اپنی اسکل اسسمنٹ کروانی ہے آسٹریلین کی باڈی سے. فار ایگزامپل اگر آپ انجینئر ہیں، جیسے پاکستان میں پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے جو ریگولیٹری باڈی ہے، آسٹریلیا اس کو انجینئرنگ کو دیکھتی ہے. آسٹریلیا کے اندر انجینئر آسٹریلیا کے نام سے آپ اپنے ڈاکومنٹس، اپنی کوالیفیکیشن انجینئر آسٹریلیا کو بھیجیں گے، وہ اس کو اسیس کر کے بتائے گی کہ آپ کی ڈگری ہمارے ملک کے اندر ویلڈ ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں. ایک اگر IT اسپیشلسٹ ہے جس نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو وہاں پر آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی ہے، وہاں سے ٹیسٹ کروائے گا. ایک بندے نے میڈیکل یا نرسنگ کی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے، تو وہاں پہ AHPRA ہے آسٹریلیا کی طرف سے کروائے گا. ہاں اسی طرح. جاوید صاحب کیونکہ تھوڑا سا وقت کم ہے تو مجھے شارٹلی یہ بتائیے گا کہ آسٹریلیا میں، امریکہ میں یا پھر آپ یورپی ممالک میں جانا چاہتے ہیں تو خرچہ کتنا ہوتا ہے، کم از کم اور زیادہ سے زیادہ؟ اگر تو اسٹڈی ویزا کے لیے جانا ہے اس کا ایکسپینس ڈفرینٹ ہے. اگر آپ سیلف فائنانس کے اوپر جا رہے ہیں تو اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو بینک اسٹیٹمنٹس 1 سے 1.25 کروڑ کی ریکوائرڈ ہے. اور اگر فیس کی بات اور ٹریولنگ کی بات کریں جس میں انشورنس بھی انکلوڈ ہے، تقریباً 40 سے 45 لاکھ چاہیے آسٹریلیا کے لیے. UK کی بات کریں تو بینک اسٹیٹمنٹ 70 سے 80 لاکھ کے درمیان کی چاہیے، اور ٹریولنگ ایکسپینس اور اکاموڈیشن کاسٹ اور فی کی بات کریں تو وہ 40 لاکھ تقریباً ریکوائرڈ ہوگا. اور کینیڈا کا بھی اتنا ہی ہے.
اگر آپ نے سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے جس میں سٹیزن شپ ہے, پرماننٹ ریزیڈنسی ہے, اس کے لیے تقریباً 15 سے 20 لاکھ کا آپ کو ایکسپینس آتا ہے, جس میں آپ کی ویزا فی بھی آ جاتی ہے, اسسمنٹ باڈی کی جو کاسٹ ہے فی وہ بھی انکلوڈ ہوتی ہے, ہیلتھ انشورنس بھی ہوتی ہے اور ٹریولنگ کاسٹ بھی سیٹلمنٹ ہوتی کے ہے. لیے آپ کی اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ سیٹلمنٹ کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتی, اسٹڈی ویزا کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ انجینئر محمد جابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان ڈیٹیل ہم ڈسکشن کر رہے تھے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کو اکثر اور بیشتر پرابلمس ہوتی ہیں کورس کے حوالے سے, جانا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. طور پر آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.